बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड करंट अफेयर समन अरूज। और आज मैं जहां मौजूद हूं ये वो बैठक है जहां से मियां नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म 3 दफ़ा रह चुके हैं, उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। और आज उन्हीं के राइट हैंड एक ऐसी शख्सियत जो कि साबिक मेयर लाहौर भी रह चुके हैं, साबिक एडवाइज़र, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1993 से हम आगाज़ करेंगे। और उस शख्सियत का नाम है ख्वाजा रियाज महमूद। और आज उन्होंने वक्त दिया है अपने इंटरव्यू के लिए और आज हम उनसे बात करेंगे और वो बातें, वो यादें शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा रियाज साहब, वो यादें, वो बातें, वो दो कालब एक जान, और ये वो जगह है जहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत का आगाज़ किया। तो वो सब यादें और बातें क्या ख्वाबो ख्याल हो गई? तो बड़े साल गुजर चुके हैं जो बात को, जो बात आप कर रही है, कई साल। कभी मियां साहब से कभी बात होती है? मियां साहब से कभी बात होती है, कभी कभी होती है। अब काफी अर्से से नहीं हुई। अच्छा, तो कब आ रहे हैं? इलेक्शन तो है कि इस साल के एंड तक जरूर हो जाएंगे। हाँ। तो क्या देखते हैं आप, सियासी सिनेरियो क्या देखते हैं? और मियां साहब ये लोगों का इंतजार कर रहे हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने बड़े काम किए हैं यहाँ, इसलिए उन काम की वजह से तो लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि ये जो गड़बड़ है मुल्क में, मुआशी सियासी जो भी है, ये उनके आने से ख़त्म होगी और वो आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। केसेस हैं उनके ऊपर, केसेस खत्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो लोग तो उनके साथ हैं। ये इलाका ग्वाल मंडी, ये उनका किला है जहाँ पर आप बैठी हुई हैं, ये उनका किला है। ये बैठक जो है यहाँ से स्टार्ट उन्होंने किया, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ उसके साथ यहाँ पर बैठा करते थे, वहाँ पर फिर 1 घंटे यहाँ पर बैठ कर वो लोगों से मिलने के लिए मिलते रहते थे। और आप आने वाले वक्त का प्रोग्राम बनाया करते थे, उस वक्त वो तो कुछ भी नहीं थे, तो कुछ भी नहीं थे। लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि कभी वो और आप दो कालब और एक जान थे। और यहीं से, जिस तरह आपने बताया कि ये वो जगह है जहाँ से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। जी। तो आपको क्या लगता है अब जब वो आएंगे, क्योंकि अब तो वो उस वक्त उनकी सियासत का आगाज़ हो रहा था, लेकिन आज वो एक साबिक 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब उनका एक नेम भी है, फेम भी है, उनके भाई मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी भी सियासत में है, उनके भतीजे। तो अब तो उनकी फैमिली का एक असर, मुस्लिम लीग नून जमात जो है वो एक पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम रखती है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि कभी आप उनके राइट हैंड हुआ करते थे, आप माशाल्लाह से मेयर लाहौर भी रहे हैं, तो अब जब वो आएंगे, अब वो वाली मोहब्बतों की यादें और वो सारी रवायात जो है दोबारा से उनमें नई रूह फूंकी जा सकेगी, वो सब चीज़ें, यादें ताज़ा हो सकेंगी? देखिए, इंसान का एक किरदार होता है, मियां नवाज शरीफ का एक किरदार है, आवाम से मोहब्बत करना, उनके मसाइल हल करना, उनकी परेशानियाँ दूर करना। जब तक वो यहाँ से गए हैं, ये किरदार का जारी सारी था, तो इसलिए उनसे लोग मोहब्बत करते हैं। बेशुमार ये ग्वाल मंडी के लोग हैं, यहाँ पर उन्होंने बड़े फायदे लोगों को दिए और उनके काम किए, लोग उनको आज याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बल्कि सारा लाहौर याद करता है, सारा उनको हल्का याद करता है। कैसे बुलाया जा सकता है, वो भूलने वाली शख्सियत नहीं है। आपकी बातों से लग रहा है जब वो आएंगे तो हमेशा की तरह, माजी की तरह उनका एक बड़ा प्रोटोकॉल के साथ और बड़ा भरपूर इस्तकबाल होगा। लेकिन एक अहम चीज़ जो कि मैं हूँ, आप हैं या मियां नवाज शरीफ साहब हैं, हम में से कोई भी पाकिस्तानी नहीं भूल सकता, क्योंकि फादर ऑफ नेशन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। मैं चाहूँगी कि कश्मीर पर आपकी जो हुकूमती पार्टी है मुस्लिम लीग नून, वो उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रही, जबकि हमारे पास जो खबरें हैं, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसने हमेशा कभी भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक जो हैं, उनको पिछले साल मोदी जो है, जो मुसलमान का कहा गया है कि वो कातिल है और उसके लिए गुजरात का कातिल मशहूर है,
تو اس نے وہاں پر فوجیں بھی اتار دی 5 اگست 2019 اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بھی ختم کر دیا. تو ابھی حریت رہنما یاسر ملک ان کی اہلیہ 28 مئی یوم تقریب والے دن لاہور پریس کلب بھی آئیں اور انہوں نے بھی بات کی, لیکن اس طرح سے پاکستان کی طرف سے اتنی اسٹرانگ آواز جا نہیں رہی. ہم اس طرح سے پاکستان اپنی شہرت کے لیے اس طرح سے آواز اٹھا نہیں رہے, کیونکہ یاسر ملک صاحب کو پچھلے سال دہشت گرد قرار دے کے ان کو عمر قید کی سزا دی گئی, ان کو نظر بند رکھا گیا, ابھی وہ جیل میں ہیں. ان کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ مودی کی حکومت ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے نظر بند تو کیا ہوا ہے اور ان کی عمر قید کی سزا کو وہ پھانسی میں بدلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی, اور اس ٹائم میاں نواز شریف کے جو بھائی ہیں, سگے بھائی میاں شہباز شریف صاحب, وہ ہی ملک کے وزیر اعظم ہیں, انہیں کیا خارجہ پالیسی میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے, پاکستان کی طرف سے کیا آواز جانی چاہیے کشمیر کے لیے, ہماری شہرت کے لیے؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے جس انداز سے سب کو کوشش ہونی چاہیے اس کا 1% بھی نہیں ہو رہا. یہ جو کیوں نہیں ہو رہا, کیا سمجھتے ہیں؟ بس گورنمنٹ جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہی, کہ بہت بڑی غلطی ہے اس کی. لیکن یہ یاسر ملک جو ہے, جو یہ ایک کردار ہے, اس سے پہلے اور وہ جو فوت ہو گئے, کیا نام ہو شاہ صاحب جو بہت بڑے بوڑھے تھے, گیلانی صاحب, یہ لوگ ہیرو ہیں اپنے وقت کے, یہ جانے دیتے ہیں, یہ اپنا مشکلات اٹھاتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں. لیکن پاکستان کی سطح پر, ایک ملک کی سطح پر جو کوشش ہونی چاہیے ہندوستان کو ہلا کر یہ بات جتلانے کی کہ پاکستان کشمیر جو ہے ہماری شاہراہ ہے, یہ ہمیں پاکستان کا حصہ ہے, تو آپ اس پر جو قابل ہیں اس کو چھوڑ دیں, ایسا قضا چھوڑ دیں, نہ لوگوں کو گولیاں ماریں, نہ عورتوں کو اغوا کریں اور ان سے زیادتی کریں ان کی فوج. اس وقت لاکھوں کی تعداد میں 5-6 لاکھ فوج جو ہے نا اس وقت کشمیر میں کشمیریوں کو مار رہی ہے, ان پر قبضہ کر رہی ہے, ان کو دکانیں نہیں کھولنے دے رہی, ان کو گھروں سے نکلنے نہیں دے رہی, کرفیو کی کیفیت ہے کئی سالوں سے. یہ اس قسم کا ظلم ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ باجی سمن کہ نہ صرف پاکستان پر دنیا میں بھی اس کی آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. یہ ہماری جو خاموشی ہے پاکستان کی سطح پر, جو ہماری خاموشی ہے, ابھی دیکھیں مودی کا کیسا استقبال ہوا ہے, کیسے اسے پردوں پہ بٹھایا گیا ہے. کبھی ہمارے کسی بھی وزیر اعظم کو اس طرح سے نہیں بٹھایا گیا, اور جس طرح آواز اٹھانی چاہیے. حالانکہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں میاں نواز شریف صاحب, وہ دورے کیے جا رہے ہیں, اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول صاحب وہ بھی انڈیا گئے, لیکن جس طرح سے کشمیر کا کیس فائٹ کرنا چاہیے تھا, بات کرنی چاہیے تھی, اس طرح خاموشی ہے, اس طرح سے ہم کیس نہیں کر رہے. نہیں کر رہے. دیکھیں ہم آپس میں ڈر رہے ہیں, اتنا یہاں پر یہ نواز شریف اور یہ ساری 10-11 پارٹی اکٹھیاں ہو کر پہلے تو عمران سے لڑتے رہی, وہ اب اس کو عمران کو خاموش کر کے اندر بٹھا دیا گیا ہے اور ختم کر دیا گیا اس کو. اور اس کے بعد یہ پارٹی آپ میرا خیال آپس میں کمپٹیشن کر کے الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہی ہیں, اور ایک دو وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. پتہ نہیں اب نواز شریف اور شہباز زرداری کے درمیان کیا فیصلہ ہوتا ہے. جب ہم آپس میں متحد نہیں ہوں گے, اکٹھے نہیں ہوں گے, اتفاق نہیں ہوگا, ہم دوسرے دشمن کے ساتھ کیا بات کر سکتے ہیں, دشمن کو کیا کر سکتے ہیں. پھر معاشی طور پر ہندوستان جو ہے ہم سے اسٹرانگ ہے, اتنا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ہمارے پاس تو 2-3 ارب ڈالر نہیں ہے, ان کے پاس تو 100 سے زیادہ ارب ڈالر ان کے پاس ہے. اس لیے اس کا استقبال ہوتا ہے. بیک وقت اس کا امریکہ سے اور روس سے تعلق ہے. بالکل روس بھی اس کو بہت چاہتا ہے, گیس دیتا ہے, بجلی دیتا ہے, گندم دیتا ہے, اور بھی جو چیزیں اس کو ضرورت کے لیے ہوتی ہیں اس کو دیتا ہے. حالانکہ امریکہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا, لیکن ہندوستان کو پرواہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں ذاتی طور پر خود معاشی طور پر بہت مضبوط ہوں, اس لیے میرا کیا کر سکتے, یہ کر سکتے.
ہم معاشی طور پر بڑے کمزور ہیں اور ہمارا سیاسی عدم استحکام بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور مہنگائی اتنی بڑی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں بیچارے، بے روزگاری اتنی ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو پھر یہ ایک تھوڑا سا چبھتا ہوا سوال ہے، کیونکہ کشمیری ہیں آپ، میاں نواز شریف صاحب سے آپ کی محبت اور بڑے سنگی ساتھی بھی آپ رہے ہیں، تو پھر ہمارا ہیرو تو وہ ہونا چاہیے، ہمیں پلکوں پہ اس کو بٹھانا چاہیے، ہمیں بطور وزیر اعظم اس کو دیکھنا چاہیے جو کشمیر کی بات کرے، جو امریکہ اور بھارت کی ناک میں نک ڈال سکے کہ اس کو حق خود ارادیت، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے، جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں جو منظور ہو چکی ہیں اتنے سال پہلے، جو فائلیں دبا دی گئی ہیں، ان کو ان کا حق خود جو ان کا رائے شماری کا حق ہے وہ دیا جائے. وہ نہیں دیا جاتا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کو ایک آزاد اسٹیٹ بنا دیا جائے. یہ نواز شریف بھی بہت بڑا ایک لیڈر ہے، اور شہباز شریف بھی اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑا لیڈر ہے، بہت زیادہ لیڈر ہے، بڑا جذباتی لیڈر ہے، محب وطن ہے، بڑا بہت کام کرنے والا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ 10-11 پارٹیاں ہیں، ان سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. حالات اس لیے صحیح سمت نہیں جا رہے جو جانے چاہیے. یہی شہباز شریف تھا، اتنے کام کیے اس نے نواز شریف کے دور میں، جب نواز شریف وزیر اعظم تھا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. شہباز شریف بھی بہت بڑا لیڈر ہے، میں نے جو اس کو دیکھا ہے، وہ وزیر تھا، میں اس کے ساتھ نائب وزیر تھا، کئی سال یہ رشتہ قائم اس کے ساتھ رہا ہمارا، میرے ساتھ اس کے ساتھ. اب تھوڑا سا وہ جب چلے گئے، جدے چلے گئے، تو پھر وہاں پر سے وہ خاموشی ہو گئی، ہم بھی خاموش ہو گئے، تو وہ بھی خاموش ہو گیا. اس کے بعد پھر نہ انہوں نے بلایا نہ ہم گئے، یہ سلسلہ ہے. اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے بھی بہت خاموشی ہے، اندرونی سطح پہ بھی کشمیر کے لیے، کشمیر کیس میں، اور عالمی سطح پر بھی کہتے ہیں کہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے. یہ خاموشی کیا رنگ لاتی ہے؟ خواجہ ریاض محمود صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کی قیمتی آرا کا بہت شکریہ. ناظرین، اگلے ویلاگ کے ساتھ ملوں گی. اپنی میزبان سمر عروج کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.